بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا براہ راست امریکہ پر حملے کا اعلان۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں جاری ہونے والی جنگوں کے بعد اب وہ منظر سامنے آ رہے ہیں جس نے مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایران نے آج اعلان کر دیا ہے کہ وہ انتظار نہیں کرے گا بلکہ براہ راست امریکہ کو نشانہ بنائے گا۔ وجہ امریکہ نے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان مستقل امن معاہدہ کروایا اور اس کے تحت زنگزور کوریڈور کے نام سے ایک نیا ٹرانسپورٹ روٹ بنانے کا منصوبہ شروع کر دیا۔ یہ آرمینیا سے ہوتا ہوا آذربائیجان اور پھر ترکی تک جائے گا۔ یہ نیا راستہ ایران کو مکمل طور پر بائی پاس کر دے گا، جس کا مطلب ہے ایران کا تجارتی اور اسٹریٹجک کردار ختم ہو جائے گا۔ مزید خطرناک بات یہ ہے کہ اس کوریڈور کی تعمیر اور حفاظت کا 100 سال کا معاہدہ امریکہ نے حاصل کیا ہے اور ایران کے خدشے کے مطابق انجینئرز کے روپ میں CIA اور موساد کے ایجنٹ سرحد پر داخل ہو کر جاسوسی ڈیوائسز نصب کریں گے اور آہستہ آہستہ فوجی بیس قائم کر لیں گے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ براہ راست اس کی خود مختاری پر وار ہے اور اگر روس ساتھ نہ بھی دے گا تو وہ اکیلا لڑے گا۔ امریکی فوج کی سرحد پر موجودگی اسرائیل کے لیے کھلا راستہ بنائے گی اور وہ کسی بھی وقت ایران کو نشانہ بنا سکے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ پیش رفت خطے میں وہ خطرناک چنگاری ہے جو بڑی جنگ بھڑکا سکتی ہے اور اس کے اثرات ایران، امریکہ، اسرائیل ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا اور یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ یہ وہ لڑائی ہے جس کے انجام کا اندازہ شاید اس وقت کسی کو نہیں، لیکن اس کے نتائج تاریخ کا رخ بدل سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دورہ امریکہ کے دوران امریکہ کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے ٹیمپا میں امریکی سینٹ کام کی چینج آف کمانڈ کی تقریب میں شرکت کی۔ فیلڈ مارشل نے سبکدوش ہونے والے جنرل مائیکل کوریلا کی پاک امریکہ کی عسکری تعلقات کو مضبوط بنانے میں گراں قدر خدمات کو سراہا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایڈمرل بریڈ کوپر کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین سے ملاقات کی اور انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی۔ فیلڈ مارشل نے پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات کی اور دوران ملاقات انہوں نے پاکستان کے روشن مستقبل کی امید ظاہر کی۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی یوکرینی صدر زیلنسکی کو الاسکا بلانے پر مشاورت۔ وائٹ ہاؤس یوکرینی صدر زیلنسکی کو 15 اگست کو الاسکا میں ہونے والی امریکی اور روسی صدروں کی ملاقات کے موقع پر مدعو کرنے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر زیلنسکی کے دورہ امریکہ کو بھی حتمی شکل نہیں دی گئی، لیکن الاسکا آمد کے امکانات موجود ضرور ہیں، تاہم صورتحال اب تک واضح نہیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اگر صدر زیلنسکی الاسکا پہنچتے ہیں تو یہ ملاقات یوکرین جنگ اور علاقائی کشیدگی کے تناظر میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ امریکی خبرساں ایجنسیوں کی رپورٹ کے بارے میں وائٹ ہاؤس نے تاحال اس بارے میں باضابطہ تصدیق یا تردید نہیں کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین روس کو اپنی سرزمین کا کوئی بھی حصہ نہیں دے گا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ یوکرینی عوام اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیان امریکی نائب صدر JD وینس اور یورپی ہم منصبوں سے ہونے والی حالیہ ملاقاتوں کے بعد دیا۔ مذاکرات کو تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ عالمی حمایت یوکرین کے موقف کو تقویت دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امن کا راستہ انصاف سے ہو کر گزرتا ہے اور اس کے لیے عالمی برادری کو روس پر دباؤ برقرار رکھنا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور چین سے بگڑتے ہوئے سفارتی تعلقات مودی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم کے مطابق بھارت کی ناکام سفارتکاری عالمی سطح پر بے نقاب ہو گئی ہے۔ دو سپر پاورز کو ناراض کرنے کے بعد مودی حکومت خارجہ پالیسی بدل رہی ہے۔
نریندر مودی نے 2014 میں چینی صدر کا شاندار استقبال کیا۔ 2014 میں چین کے ساتھ سرحدی جھڑپ سے تعلقات کشیدہ ہوئے۔ چین سے کشیدگی کے بعد مودی نے امریکہ سے تعلقات تیزی سے بہتر کیے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دوسرے دور میں بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر دیا۔ امریکی صدر نے پاکستان کو بھارت کے برابر سفارتی حیثیت دی۔ تجارتی تنازع سے مودی کو سیاسی نقصان کا خطرہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتن یاہو کا غزہ پر فوجی قبضے کا منصوبہ۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے حکومت گرانے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے غزہ پر فوجی قبضے کی تجویز کی سیکیورٹی کابینہ سے منظوری کے بعد اسرائیلی وزیر خزانہ نے حکومت گرانے کی دھمکی دے دی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر خزانہ اسموٹریچ نے غزہ میں جنگ کے نیتن یاہو کے منصوبوں پر حکومت گرانے کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیلی کان پبلک براڈ کاسٹر کے مطابق اسرائیلی وزیر خزانہ کی حکومت گرانے اور نئے انتخابات کی دھمکی دی ہے۔ وزیر خزانہ اسموٹریچ نے جمعرات کو سیکیورٹی کابینہ کے اجلاس میں یہ دھمکی دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ میرے نقطہ نظر سے ہم سب کچھ روک کر لوگوں کو فیصلے کا اختیار دے سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خزانہ اسموٹریچ کا مزید کہنا تھا کہ یقین نہیں ہے کہ وزیر اعظم اسرائیلی فوج کو فیصلہ کن فتح کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نیتن یاہو اسرائیلی فوج کو فیصلہ کن فتح کی طرف لے جانا ہی نہیں چاہتے۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل اسرائیلی کابینہ نے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے غزہ پر فوجی کنٹرول کی تجویز کی منظوری دی تھی۔ گزشتہ روز نیتن یاہو نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ فوجی کارروائی کا مقصد غزہ پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ غزہ کو حماس کے کنٹرول سے آزاد کروانا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ غزہ میں سول انتظامی حکومت قائم کی جائے گی جس میں حماس اور فلسطینی اتھارٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتن یاہو کی پالیسیاں امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ حماس فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی پالیسیاں امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سینئر رہنما محمود مرداوی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا انہوں نے غزہ پر اسرائیلی قبضے کے اعلان سے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ محمود مرداوی نے کہا کہ ملاقات کے حل کا واحد راستہ مذاکرات ہیں اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اس قابل نہیں کہ وہ کسی ایسے معاہدے پر پہنچیں جو دونوں جانب قابل قبول ہو۔ حماس کے رہنما نے مزید کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ نیتن یاہو مذاکرات میں ناکامی کے اکیلے ذمہ دار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لندن میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ، 466 افراد گرفتار۔ میٹروپولیٹن پولیس کے مطابق گرفتاریاں مختلف الزامات کے تحت کی گئیں جن میں عوامی نظم و ضبط کی خلاف ورزی، تشدد اور غیر قانونی اجتماع شامل ہے۔ پولیس کے بیان کے مطابق مظاہروں کے دوران متعدد مظاہرین نے اہلکاروں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ان حملوں اور دیگر الزامات کی بنیاد پر مزید 8 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ شہریوں کے اظہار کے لیے حق کا احترام کرتے ہیں، تاہم قانون شکنی اور عوامی تحفظ کو خطرے میں ڈالنے والے عناصر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ مظاہرے کے دوران متعدد علاقوں میں ٹریفک کا نظام متاثر ہوا اور سیکیورٹی کو ہائی الرٹ رکھا گیا۔ پولیس نے شہریوں سے پرامن احتجاج کی اپیل کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عرب لیگ اور OIC کی غزہ پر فوجی کنٹرول کے اسرائیلی منصوبے کی مخالفت۔ عرب لیگ اور اسلامی ممالک کے تعاون کی تنظیم OIC کی جانب سے غزہ پر فوجی کنٹرول کے اسرائیلی منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی گئی۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے 2 روز قبل وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے غزہ پر عسکری قبضے کی تجویز کی منظوری دی تھی۔ اسرائیل کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کے خلاف پاکستان سمیت آسٹریلیا، برطانیہ اور جرمنی نے بھی کھل کر مخالفت کی تھی۔ اب عرب لیگ اور OIC بھی میدان میں آ گئے ہیں جنہوں نے غزہ پر فوجی کنٹرول کے اسرائیلی منصوبے کی مخالفت کی ہے۔ دونوں تنظیموں کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ طاقت کے ذریعے قبضہ عالمی قوانین کے منافی ہے اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔